جو قرآن کی حفاظت کرتا ہو، جو قرآن کی نگہبانی کرتا ہو، جو قرآن کا محافظ ہو، تو اس کی ہمیں کتنی عزت کرنی چاہیے، کتنی عزت کرنی چاہیے۔ اگر قربانی کے بکرے کے اوپر یا ویسے ہی کسی بکرے کے اوپر اللہ لکھا رہے یا محمد نام لکھا رہے یا کوئی اور الفاظ لکھا ہو، چاہے وہ قدرتی ہو یا بکرے کے مالک نے اپنی کاریگری کے ذریعے سے اس میں اللہ لکھ دیا ہو، تو ہر شخص اس کی بولی لگتی ہے۔ کوئی 50,000 کہتا ہے، کوئی 1,00,000 کہتا ہے، کوئی 2 لاکھ کہتا ہے، کوئی 3 لاکھ کہتا ہے، 5-10 لاکھ میں وہ بکرا فروخت ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ سب کو معلوم ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اگر کسی بکرے کے اوپر اللہ رسول لکھا ہو، چاہے تو وہ قدرتی ہو، چاہے بکرے کے مالک نے اپنی کاریگری سے اس میں پینٹنگ کے ذریعے سے، مشین کے ذریعے سے اس میں اللہ لکھا ہو، تو اس بکرے کی قیمت جو ہے لاکھوں روپے ہو جاتی ہے۔ ایک حافظ قرآن کے سینے میں اللہ کا پورا قرآن ہوتا ہے، اللہ کی پوری کتاب ہوتی ہے، الحمد سے لے کر سورۃ الناس تک کی پوری صورتیں زبر زیر کے ساتھ ہوتا ہے، معاشرے میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کوئی قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں، بے قیمت ہے آج علماء، آج اس کی کوئی قیمت نہیں۔ جسے دیکھو علماء پر بھونک رہے ہیں، جسے دیکھو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، حالانکہ قرآن کا محافظ ہے، احادیث کا محافظ ہے، دین شریعت کا محافظ ہے، اللہ کی کتاب کا محافظ ہے، رسول اللہ کا لایا ہوا دین کا محافظ ہے، اسے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ گری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ گری نگاہ سے۔ ایک بکرے کا مقام جس پر اللہ لکھا ہو، لاکھوں روپے ہے، خریدنے کے بعد سینے سے لگاتا ہے، گھر کے اندر بڑے پیار سے رکھتا ہے، اچھے سے اچھا کھلاتا ہے، اچھے سے اچھا اسے پلاتا ہے، لیکن جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو، نبی کا احادیث ہو، شریعت کی باتیں ہوں، اس کا معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں۔ حالانکہ یہ مت سمجھنا کہ انسان حافظ جو ہے، عالم جو ہے، امام جو ہے، وہ مجبور ہے، وہ دنیا کے اور بھی کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے امامت کے لیے، تراویح کے لیے، خدمت کے لیے، تدریس کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے چن لیا ہے، تو ہمیں اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اسے اپنے ذلیل والی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ترچھی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کی کتاب قرآن مجید، جس کے بارے میں اللہ نے شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے لیا ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ جس طریقے سے ایک بکرے کے اوپر، ایک چھیلے کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کا بڑا احترام کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ قیمت دے کر خریدتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے علماء کی، اپنے حفاظ کی، اپنے مدرسین کی، اللہ والوں کی، دعوت و تبلیغ والوں کی عزت کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ آج دیکھا جائے تو آج گلی کا بھنگی اور جو چپراسی ہے نا، اس کی تنخواہ جو ہے امام سے بھی زیادہ ہے۔ آپ معلوم کر لیں کہیں پر بھی جا کر، ہمارے شہر میں معلوم کر لیں، جھاڑو لگانے والی کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار اور 30 ہزار ہے، اتنی زیادہ تنخواہ ہے ان کی۔ آپ پورے تعلقہ میں، گوڑی بنڈے تعلقہ میں آپ کہیں پر بھی سروے کر لیں، کسی بھی مسجد کا سروے کریں، امام کی تنخواہ 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 بہت ہو گیا۔ اس کے ذمے جمعہ بھی ہے، اس کے ذمے جنازہ بھی ہے، اس کے ذمے عید بقرعید بھی ہے،
اس کے ذمے تمہارے مکاتب میں آنے والے بچوں کو پڑھانے کا بھی ہے، لیکن سب کا سب ملا کر جو تنخواہ ہے صرف 8,000 7,000 6,000 10,000، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ بھلا کرے وقف بورڈ والوں پر کہ وہ جو 3,000 مؤذن کو 4,000 امام کو دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے مساجد چل رہے ہیں، ورنہ وہ بند کر دیں تو مسجدیں بھی ویران پڑ جائیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک لوگ آئے تھے یہاں پر، کیا عجیب بات کہی، 2-3 مہینے سے امام کو تنخواہ نہیں دیا ہے، اور آ کر کہتے ہیں کہ امام ہمارا سر کھا رہے۔ کیوں سر کھا رہے بھائی؟ تنخواہ پوچھ رہے ہیں۔ جب امامت کے لیے رکھا ہے، وہ تمہارے گاؤں میں خدمت کر رہا ہے، تو پھر تم نے تنخواہ کیوں نہیں دو گے؟ اور جب تنخواہ پوچھتا ہے تو سر کھانے سے مثال دیتے ہو۔ تو یہ سوچ ہے، یہ اماموں کے بارے میں لوگوں کے خیالات ہیں، ہمیں اپنے خیالات کو بدلنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عالموں کے بارے میں کہا ہے کہ عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہے۔ عالم کے لیے، امام کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھنے والا ایسا ہے گویا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص عالم سے مصافحہ کرتا ہے گویا وہ اللہ کے رسول سے مصافحہ کر رہا ہے۔ اتنی فضیلتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص بھی عالم کو محبت کی نگاہ سے، عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ جو ہے اسے اجر اور ثواب اس کے کھاتے میں لکھتے ہیں۔ اتنا اونچا مقام ہے، لیکن معاشرے کے اندر عالموں کی اتنی بے عزتی ہے، اتنی کڑواہٹ ہے، اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ رات دن مسجد کے ذمہ داروں کے پاس، رات دن محلے والوں کے پاس جا کر وہ کٹورا اٹھا کر ہاتھ پھیلا کر اپنے لیے سوال کرتا ہو، حالانکہ کوئی سوال نہیں کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر سوال کرتا بھی ہے تو اپنے تنخواہ کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا، اپنی امت کو کہا کہ 4 لوگوں میں شمار ہونا، 5ویں میں شمار مت ہونا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کتنے لوگوں میں؟ 4 گروہ میں رہنا، اگر 5ویں میں ہوئے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ پہلا فرمایا عالم بنو، نہیں بن سکتے ہو تو طالب علم بنو، یہ بھی نہیں بن سکتے ہو تو عالم سے محبت کرنے والے بنو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم عالم کی صحبت میں اور عالم کا صحبت اختیار کرو۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا تو عالم بنو، نہیں بن سکتے ہو تو طالب علم بنو، اگر وہ بھی نہیں بن سکتے ہو تو عالم کی صحبت میں رہو، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم عالم سے محبت کرو، امام سے محبت کرو، ان سے ان کا ساتھ دو۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ ان تمام چیزوں سے خالی ہے۔ آپ غیر مسلموں کے مٹھوں میں چلے جاؤ، وہ اپنے سامنے کا کتنا عزت کرتے ہیں، کتنا عزت کرتے ہیں۔ یوگی بھی جا کر ان کے سامنے جھکتا ہے، یڈورپا بھی جا کر اپنے سامیوں کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ ہم سر جھکانے کی نہیں کہہ رہے، کم سے کم محبت تو کرو، کم سے کم انہیں اچھے الفاظ میں تو پکارو۔ آج معاشرے کے اندر سب سے زیادہ مظلوم جو ہے وہ علماء کی جماعت ہے، وہ امام کی جماعت ہے، وہ پڑھانے والوں کی جماعت ہے، وہ اللہ رسول کی بات کرنے والوں کی جماعت سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ آپ عیسائیوں کا دیکھ لیں، ان کا جو فادر ہوتا ہے جو کچھ کہہ دے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہمارے اماموں کی، ہمارے عالموں کی اور اللہ والوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔